سناتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، مگر وی گونا ٹاک آن فیکٹس کہ پاکستان میں بزنس کرنے کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں، اب کوئی مقصد ہے یا نہیں، کتنی اسٹیبلٹی ہے، یا ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. بہت انپریڈکٹیبل سچویشن ہے. تو میں اب تھوڑا سا توڑ کے اس کو بات کروں گا. ویل سی into the history, we'll see the present situation and we'll try to see کہ future میں کیا result آئے گا جس کنڈیشن سے پاکستان چلتا ہے. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہوتا ہے دنیا میں کہ ہر ملک میں کتنا آسان ہے کوئی بزنس چلانا. اب اگر ہم یہ دیکھ لیں جو اتنی لیٹسٹ نہیں ہے، تھوڑی سی پرانی ہے، پاکستان میڈیم پہ رینک کر رہا ہے. مگر اب ادھر دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہم نے ٹیکنیکلی یونٹس بھی سمجھنے ہیں کہ یونٹس کیا ہیں. میڈیم کے بعد بلو ایوریج آ جاتا ہے ایک دم سے. دیٹ مینس یہ جو میڈیم ہے یہ ایکچولی میڈیم نہیں ہے، اس کا مطلب ایوریج ہے، کیونکہ میڈیم کے بعد یہاں ڈائریکٹلی بلو ایوریج آتا ہے. سو پاکستان رینکس ایوریج on doing business internationally, and ابھی سے کچھ عرصہ پہلے بھی پاکستان سارے یہ جو افریقن ممالک ہیں، نائجیریا، ٹنزانیہ، تو فلانا فلانا، تو یہ ٹونگو جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم سارے ان کے ساتھ ہی آتے ہیں. ہم ان افریقن اسٹیٹس میں آتے ہیں جہاں پہ جن کا کوئی حال نہیں ہے. تو ہماری رینکنگ وہاں پہ ہی ہے. اب پاکستان ورسز انڈیا، پاکستان اچھا ہے، انڈیا برا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ویل ٹاک آن فیکٹس. ٹھیک ہے، ٹاک از چیپ. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، اور آپ میڈیا سے چاہے جتنا مرضی لوگوں کو برین واش کر لیں، اٹ از دا بزنس مین دن کے آخر میں جو ملک چلاتے ہیں، جن سے پیسہ آتا ہے. اب ان کی کیا فلسفی جا رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہم ساری بات کر لیتے ہیں آگے. ابھی فیوچر میں آگے ابھی مجھے 2 منٹ دینا پلیز، 1 منٹ میں دیں یہاں پہ. اچھا، سو ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس آپ نے دیکھ لیا کہ اٹ از ایوریج وچ از گوئنگ ان ٹو ویری فاسٹ بلو ایوریج. اب ہم آگے جاتے ہیں کہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے ایکچولی انٹرنیشنلی. اب مثال سب سے آسان چیز جو اس کے بارے میں بول سکتا ہوں وہ میں گاڑیوں کے تھرو بتا سکتا ہوں کہ جی ہونڈا پاکستان اور ٹویوٹا پاکستان جو ہے، یہ جب آپ سے بولتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے گی تو جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ منہ پہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے کبھی بھی ملک میں خوشحالی نہیں آتی. یہ ایک ٹیکسٹ بک خوشحالی آتی ہے، اور اس بات کے بارے میں سب کو پتہ ہے. آپ کے اکانومسٹ کو بھی پتہ ہے، آپ کی گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. مگر پاکستان تھرو آؤٹ جب سے بنا ہے وہ اسی بیسس پہ چلا ہے کہ لوگوں کو برین واش کر کے اور سپریس کر کے رکھو. ٹھیک ہے، کیپ دیم اوے فرام دا فیکٹس. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بڑا چیپ ہے. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگا موبائل ڈیٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، دیز آر ایکچولی اکارڈنگ ٹو دا نیوز، جو انٹرنیشنل نیوز ہے، کہ ہماری نیوز تو ساری ایک سلیکٹڈ نیوز ہوتی ہے. اب ابھی تک ٹیکس نہیں ڈالا ہے اس پہ. اب جب آپ 17% ٹیکس ڈالتے ہیں تو یہ اور زیادہ اوپر چلاتا ہے جو اب انہوں نے ڈال دی ہے. تو پاکستان کی انٹرنیٹ جو چارجز ہیں دے آر امنگس دا موسٹ ایکسپینسو جو ٹیکس چارجز ہیں ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، اکارڈنگ کمپیئر ٹو دا اسپیڈ جو ملتی ہے سب کو. اب آپ کہیں گے یو ایس میں مہنگا ہے. یو ایس میں اس لیے مہنگا ہوتا ہے کہ وہ ہنڈریڈز آف ایم بیز میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ابھی کچھ ایم بی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پیسے اس طرح دے رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کتنے 100 ایم بی لے رہے ہیں وہاں پہ. سو آگے چلتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہونڈا پاکستان، ٹویوٹا پاکستان گاڑیاں بناتا ہے. آپ لوگ پاگلوں کی طرح جا کے لیتے ہیں، اور تھکی ترین گاڑیاں یہ بناتا ہے. ہم لوگ نے ان کو لگژری کارز بنا دی ہے، ویئرز یہ کمپیکٹ سیڈانز جانی جاتی ہیں دنیا میں، اینڈ دے آر نتھنگ اسپیشل، دے آر جسٹ رن آف دا مل گاڑیاں. جس طرح ہم الٹو کو استعمال کرتے ہیں، دنیا اس کو اسی طرح استعمال کرتی ہے. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے.
اور ہماری جو ہونڈا اور ٹویوٹا پاکستان میں بنتی ہے سب کو پتہ ہے کہ اٹ از ایکچولی ویری تھرڈ کلاس. اس میں سارے فیچرز بھی نہیں ہوتے, اس کی کوالٹی بھی وہ نہیں ہوتی, مگر ہم سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کو خریدنے کے لیے کیونکہ ہمارا دماغ خراب ہے بیسیکلی پاکستانیوں کا. آگے چلتے ہیں ان کی قیمتوں پہ. اس وقت اگر میں ہونڈا پاکستان, ٹھیک ہے, ہونڈا ایٹلس پاکستان کی میں سائٹ دیکھوں تو یہ تقریباً 36 لاکھ بیس پرائس سے شروع ہو رہی ہے وداؤٹ ٹیکسز. 36 لاکھ, ٹھیک ہے. اب انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کرتے ہیں. وہاں پہ سب سے ٹاپ آف دا رینج ماڈل 21 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے انڈیا میں, سیوک کا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں 36 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے. ٹویوٹا میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹویوٹا کی اگر ہم نکالتے ہیں کرولا ایلٹس 1.8, ٹھیک ہے, 32,99,000. یہ بھی آئی تھنک پرانی پرائسز ہوں گی. اگر ہم دیکھ لیتے ہیں انڈیا میں یہی گاڑی کتنی کی ہے, تو اس میں جو آٹومیٹک ورژن ہے سی وی ٹی کے ساتھ 1.8G میں, دیٹ از فار 18 لاکھ, ٹھیک ہے. اگر میکسیمم پرائس لے لیں اس کی تو یہ 20 لاکھ ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ہونڈا ٹویوٹا سے باہر نکلتے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کیا بات آ رہی تھی کہ جب بھی آپ کسی کمپنی کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہمارے ملک میں کام کریں, تو وہ پیسے لے کے اپنے پاس جاتے ہیں. وہ آپ کو صرف پیسے دے نہیں رہے ہوتے, وہ تو آپ کو صرف تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں, وچ از اے ویری نامنل اماؤنٹ. جو ایکچوئل پروفٹ ہوتا ہے وہ تو ملک سے سائفن ہو کے باہر چلا جاتا ہے. آپ کا ملک اپنی گاڑی بناتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سوزوکی اپنی رائلٹی لیتی ہے, اس کے بعد ہر گاڑی پہ اپنا پروفٹ لیتی ہے جو ملک سے باہر چلا جاتا ہے آفیشلی. ٹویوٹا بھی یہی کرتی ہے پاکستان, ہونڈا بھی یہی کرتی ہے پاکستان, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ 15-20 لاکھ روپے کا ڈفرنس ہے ہونڈا اور ٹویوٹا کی پرائسز, کیا انڈیا میں اور پاکستان میں, ٹھیک ہے. جو لوگ بہت پاکستان کرتے ہیں, دس از اے ویو فار یو کہ پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہے اور انڈیا کی اکانومی اس وقت کدھر بیٹھی ہوئی ہے. باتیں آپ جتنی مرضی کرتے رہیں. آگے چلتے ہیں. اگر آپ ٹاٹا کی طرح لوکل کمپنی ہو آپ کی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ہیریئر جیسی جو ان کی ٹاپ آف دا لائن منی ایس یو وی ہے, منی بھی نہیں کہہ سکتے, جس طرح آپ کی پراڈو ہے اسی طرح یہ ہے, تو وہ یہ گاڑی 13 لاکھ روپے کی بیچتے ہیں وہاں پہ, اسٹارٹنگ فرام 13 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو 13 لاکھ روپے کا شاید پراڈو کا آپ کو پتہ ہی ہے, اب آگے کیا بولوں میں آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ جو میں صاف بولوں گا, آئی ایم سوری فار دا ٹرم, مگر یہ جو بکواس ہے نا کہ یہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, فورن انویسٹمنٹ آنے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ایک ٹیمپرری فکس ہوتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, یہ ہر اکانومسٹ کو پتہ ہے, یہ پوری گورنمنٹ کو پتہ ہے, مگر ان کو اس میں کمیشنز ملتی ہیں, ان کو اس میں پیسہ ملتا ہے, تو ان کو فورن انویسٹمنٹ بہت اچھی لگتی ہے, ڈالرز ان کی جیب میں جا رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی فورن کمپنی آئے گی اپنا پلانٹ لگائے گی, چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, آئے گا اپنا پلانٹ لگائے گا اور اپنی ٹوٹل پرائس میں سے میجورٹی پیسے وہ اپنے ملک میں واپس لے جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کی اپنی پروڈکٹ ہو تو آپ وہی چیز آدھے سے آدھے پیسے میں بنا رہے ہوں اور بیچ رہے ہوں, مگر کون جی کرے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. پاکستان کی تھوڑی سی ہم ہسٹری سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے کہ بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا پاکستان سے, ابھی ساری چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں کہ ہم نے مائنڈ سیٹ سمجھنا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ہماری ملٹری کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اب کیا ہے, پہلے کیا تھا, اور ہم کیوں اسی گول چکر میں پھنسے رہتے ہیں. اسٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. اس وقت یہ حالات ہیں کہ اب سی پیک بھی آ کے آپ پہ ریڈ کر سکتی ہے, ایف بی آر بھی آ کے آپ پہ ریڈ کر سکتا ہے, اور جس کی جو مرضی چاہے وہ آ کے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے بات کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بزنس چلانے کے لیے تو جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد کلائنٹ پکڑنا, چیز چلانا, بزنس چلانا از اندر ہول سینیریو آل ٹوگیدر. وہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس انوائرمنٹ بنا دی تو جی اسے چلنا شروع ہوگی, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا. آپ انوائرمنٹ بناتے ہیں اس کے بعد بڑا عرصہ لگتا ہے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ
چیف آف آرمی اسٹاف کے بھی سارے پڑھ لیں کہ جی وی ٹف اکنامک میجرز لینے ضروری ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور عمران خان کی حرکتیں دیکھ لیں آپ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ دا اسٹیبلشمنٹ از ان بیڈ ود دیم، اینڈ وہ مور لیس ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، نچوڑو پوری قوم کو، نچوڑو، نکالو پیسے. ٹھیک ہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ بھی تھی جب کرپشن سو کالڈ ہو رہی تھی، بٹ اب انہوں نے آسان حل کیا نکالا ہے کہ یار کنٹری کا انفراسٹرکچر کون بنائے، بس جو لوگ ہیں ان کو نچوڑو، اس سے نکالو. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی عیشیاں کم نہیں کرنی، ہم نے اپنے جو ہم فری کا پیٹرول لیتے ہیں، فری کا گھر لیتے ہیں، فری کی بجلی لیتے ہیں، فری کی گیس لیتے ہیں، فری کا فون، یہ مذاق نہیں کر رہا میں، یہ سب کچھ فری ہے ان کا. ٹھیک ہے، فون، گاڑیاں، ملازم، نام لیں حکومت کی طرف سے ان کو ملتا ہے، ان کی جیب سے 1 روپے نہیں لگتا، اس کے اوپر لاکھوں روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں یہ ان ایڈیشن. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے سب سے آسان حل نکالا کہ جی قوم کو نچوڑو، اس سے نکالو. ٹھیک ہے، اب ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ ملک ہم نے لڑ کے نہیں بنایا، ہم نے سیکریفائس نہیں کی. چاہے آپ نے جو بھی پڑھا ہو اپنے کتابوں میں، دا ریالٹی از کہ گوروں نے جاتے ہوئے قائد اعظم کو دے دیا تھا. ہم نے کوئی اسٹرگل نہیں کی تھی، ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، ہم نے کوئی سیکریفائس نہیں کی تھی، ہمارا کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا. ہمارا سب سے بڑا بلڈ شیڈ تب ہوا تھا جب وہ انڈیا سے پاکستان مائگریٹ کیے تھے لوگ. ٹھیک ہے، سو دیٹ از دا ریالٹی. وی ڈڈ ناٹ اسٹرگل فار پاکستان، دیٹس وائی وی ڈو ناٹ ویلیو پاکستان. یہ بھی بات میں آگے چلتا ہوں. گوروں نے آ کے جی بڑا عرصہ ہم پہ ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، ہم نے بنگلہ دیشوں کے ساتھ یہ کیا، اور آج ہم اپنے ملک کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں. جب سے ملک بنا ہے ایک کے بعد ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، ایک کے بعد ایک فرعون آتا ہے جو اپنی پالیسیاں لگاتا ہے. ہی ڈزنٹ گیو اے شٹ اباؤٹ دا پیپل، اباؤٹ دا کنٹری. اس نے بس اپنا ون ٹریک مائنڈ سے چلنا ہے کہ اس کو دفنا دو، اس کو پکڑا لو، اس کو اندر کر دو، اس کو یہ کر دو. ٹھیک ہے، اور قوم اس کا بجٹ بھرتی رہے. ٹھیک ہے، قوم اس کے پیسے بھرتی رہے، ٹیکسز لے لے کے ان کو نچوڑتے رہو، نچوڑتے رہو، نچوڑتے رہو، نچوڑتے رہو. ٹھیک ہے، انڈسٹریاں بند ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہم نے جو اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے وہ کرنا ہے. لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں، لوگ فقیر ہو جائیں، لوگ جنہوں نے سالوں سال لگا کے بزنسز بنائی ہیں تباہ ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جی ہم تو کرپشن کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو دس از آل بول شٹ. یہ کوئی کرپشن کے اگینسٹ نہیں جا رہے، یہ اپنے وینڈیٹاز کے اگینسٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ڈوبے، چلے، کیا ہو. انہوں نے یہ دیکھا ہے اپنے میتھمیٹکس کر کے ساری کہ یار اگر ہم اتنے ٹیکسز ڈال کے پیسے اتنے لوگوں سے نکال لیں گے تو ہم قسطیں بھی اتنی دے دیں گے، ملک بھی چلا لیں گے، باڑ میں جائے سب. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. اگر لیٹس سے میں اس کی تھوڑی آگے کی اگزامپل دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ کیوں ہوا. اب اس ٹائم کا مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک آپریشن سرچ لائٹ ہوا تھا پاکستان کی طرف سے، جو آپ کو کسی ٹیکسٹ بک میں نہیں ملے گا. پاکستان کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ہیروز خود چنتے ہیں. ہم لوگ جو ایکچوئل ہیروز ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں ہیرو بناتے ہیں، ہم اپنی طرف سے فلٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہسٹری بھی فلٹر کرتے ہیں، ہم اپنی انفارمیشن بھی فلٹر کرتے ہیں. جو ہمارے حق میں آتا ہے وہ دکھاتے ہیں، جو نہیں آتا ہم نہیں دکھاتے. کسی کو نہیں پتا آپریشن سرچ لائٹ کیا ہے. آپریشن سرچ لائٹ واز اے جینوسائیڈ جو پاکستان نے بنگلہ دیش کے اوپر کی تھی. ٹھیک ہے، لیٹ می گیٹ دیٹ. کدھر ہیں وہ؟ اچھا، وہ میرے خیال سے یہاں سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، بٹ نان دا لیس آپ کے جو جنرل یحییٰ خان تھے، جو اس ٹائم آپ کے ایوب خان واز the president whatever، اور یحییٰ خان وہ دا چیف آف آرمی اسٹاف. اور اس ٹائم کے جتنے بھی یہ ملٹری لوگ تھے ہمارے جو بنے تھے، اینڈ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف ایک گورا تھا، پاکستانی نہیں تھا. تو جو یحییٰ خان تھے انہوں نے کہا کہ یہ 3 ملین بنگلہ دیشی اس کو مار دو. ٹھیک ہے، اور باقی سارے ہمارے قدموں میں گر جائیں گے. یہ سوچ تھی ہمارے ٹاپ ملٹری براس کی، یہ سوچ تھی کہ ان میں سے 3 ملین لوگوں کو مار دو بنگلہ دیشیوں کو، تو باقی سارے ہمارے پیر پہ گر جائیں گے. یہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے جنرل یحییٰ خان کی جو اس نے سارے آرمی آفیسرز کو دی. یہ پاکستان نے کیا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ.
اگر نہیں نظر آ رہا تو میں تھوڑا سا بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اف یو کین سی دس, یہ ڈیڈ باڈی جو پڑی ہوئی ہیں, یہ سب پاکستان کے کیے ہوئے کام ہے, یہ سارے پاکستان آرمی کے کیے ہوئے کام ہے, یہ بچے مرے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں آپ کو ٹیکسٹ بک میں کہیں نہیں نظر آتی. یہ دیکھ رہے ہیں یہ بچے کس طرح ایک کے اوپر ایک تھوپے ہوئے ہیں, اس طرح لگ رہا ہے کہ ہولوکاسٹ ہے یہ کوئی, جس طرح نازیز ہٹلر نے جس طرح کیا تھا جوز کے ساتھ. سو یہ حالات ہیں, یہ پاکستانی فوجی ہیں جی. آگے چلتے ہیں, یہ بھی وہی چیزیں ہیں ساری, دیکھ لیں گے کیا حالات ہیں یہ کیا. اور ماس جینوسائیڈ آرڈر کی تھی یحییٰ خان نے بنگلہ دیشیوں کے خلاف کہ ان کے سارے انٹلیکچوئلز مار دو, ان کے لوگ مار دو, ان کے پوئٹس مار دو, ان کی لائبریریز جلا دو. اس کے بعد ریٹیلیشن آئی تھی یہ بنگلہ دیشوں کی طرف سے, جس میں وہ اٹھے تھے اور انہوں نے اپنا ملک واپس لے لیا تھا, ایسٹ پاکستان واپس لے لیا تھا. یہ آپ نے کیا تھا ان کے ساتھ, یہ ہسٹری ہے. کبھی بھی جا کے آپریشن سرچ لائٹ لکھیں انٹرنیٹ پہ, اس کی تصویریں لکھیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. پاکستان نے ہٹلر سے کم کام نہیں کیا تھا بنگلہ دیش میں. تو یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ اب پاکستان کی ملٹری بہت حد تک چینج ہو گئی ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ جو یہ روتھلیس لوگ تھے اوپر, ان کے جونیئر آفیسرز تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, تھوڑے سے چینج ہوئے. اب چونکہ وہ اس ٹائم سے گزرے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ غلط ہے, تو ان میں خود ایک چینج آیا. سو اب کے جو آفیسرز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں اس ٹائم کی نسبت. مگر سوچنے میں یہ آتی ہے کہ اگر ہم غیرت مند قوم ہوتے اور ہم خود غلامی سے نکلے ہوتے تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ غلامی کیا چیز ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا کیا چیز ہے. مگر ہم نے تو پاور میں آتے ساتھ یہ کیا ایسٹ پاکستان کے ساتھ, جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان الگ ہوا. اگر آپ کہیں کہ بھٹو نے الگ کیا, نہیں. اگر آپ کہیں ایوب نے الگ کیا, نہیں. دا سول پرسن ہو واز ریسپانسبل فار بنگلہ دیش being created and East Pakistan getting separated from Pakistan was General Yahya Khan. Military establishment, top of the chain جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, جو ٹاپ آف دا چین بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بس جو ہم نے کہا بس وہی سب صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کہا یہ کرنا ہے, بات ختم ہوگی. یہ ان کا ذہن ہے. بے شک اتنے روتلیس نہ ہوں, اپنے لوگوں کو ہرٹ نہ کریں اب یہ, کیونکہ ضیاء کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں یہ وحشی پنا کم ہوتا رہا تھا. یحییٰ کے ٹائم پہ بہت زیادہ تھا, اس کے بعد تھوڑا اور کم ہوا, پھر ضیاء کے ٹائم میں پھر بھی بہت زیادہ تھا, مگر اتنا نہیں تھا, مگر پھر بھی بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے, عام پاکستانی سیکیور نہیں تھا. اب یہاں تک حالات آ گئے ہیں کہ آپ کی فوج کہتی ہے کہ اچھا جی اگر آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ کا خیال کریں گے, مگر اگر آپ ٹیررسٹ ہیں, ٹیررسٹ سے مراد کہ اگر آپ پاکستانی ہیں مگر ٹی ٹی پی میں کہیں پہ, تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وی کنسیڈر یو این اینمی آف دا اسٹیٹ. ریہیبلیٹیشن کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو شاید ہماری ملٹری میں ابھی تک نہیں آیا. یا ایک اور بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے لوگ کریٹ ہو رہے ہیں ملک میں تو کیوں ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں. جہانگیر ترین کے پاس 18,000 ایکڑ ہے پورا, جو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, کبھی دیکھی گا اس کے بارے میں. 18,000 ایکڑ یعنی پورا شہر ہے جو اس نے حکومت سے لیز پہ لیا ہوا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ نے بیسکلی اس کو دیا ہوا ہے اپنے عمران خان کو فائنانس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ آپ اس پہ شہر بنا سکتے ہیں. اب اگر میں پوچھ لوں کہ اس میں کتنے اسکول ہیں جو جہانگیر ترین اپنی طرف سے ان کے پیسے دیتا ہے, اس نے کتنے اسکول بنائے, اس نے 18,000 ایکڑ میں اس کے لوگوں کے لیے کتنے اسکول بنائے, کتنے ہسپتال بنائے, کتنے ویلفیئر پروجیکٹس کیے, تو آپ کے پاس ٹکا جواب آئے گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ کا ذہن یہ بن گیا, ہم دیکھتے ہیں ہوئے لینڈ کروزر, ہوئے جہاز, ہوئے کیا بات ہے, زبردست آدمی. یہ ایک عام آدمی سوچتا ہے, بٹ اس کا کیلیبر نہیں ہے. ہماری ملک لیڈر لیس ہے, جب سے بنا ہے لیڈر لیس ہے, کوئی لیڈر آیا نہیں ہے آج تک جو قوم کو غیرت دے, قوم کو سکھائے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سکھائے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ اس چیز کو صحیح کہتے ہیں, اس چیز کو غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از دا وے یو شوڈ بی. ہر جو کوئی پولیٹیشین آیا ہے اس نے اپنا الو سیدھا کیا ہے, اس نے اپنی سرکار چلانے کی کوشش کی ہے, اینڈ دے ور لیسٹ کنسرنڈ کہ قوم کا ذہن کدھر ہے, قوم کا ایپٹیٹیوڈ کدھر جا رہا ہے, یا ان میں کتنے مورلز ہیں. ابھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان نے کیا سکھایا ہے اگلی پوری جنریشن کو, جھوٹ بولو, لوگوں کو برا بولو, جو کرنا ہو کرو,
پرائم منسٹر کی سیٹ تک پہنچو, اس کے بعد ہر بات پہ مکر جاؤ. اور آپ کی نئی جنریشن یہ بات اب صحیح سمجھتی ہے, ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. تو آپ نے یہ سکھا دیا ہے اب ان کو, آپ نے مورلز, رائٹ اینڈ رانگ تو کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ان لوگوں میں سے, ٹھیک ہے. اب وہ کہیں گے عمران خان کر سکتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں, زرداری کر سکتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں, نواز شریف کر سکتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم آگے چلیں اس بات کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہ اب کیا کرنا چاہیے, یار میں آپ کو جو سولوشن دوں گا وہ پتہ نہیں آپ کو شاید اچھا لگے یا نہیں. There was a French Revolution جو 1789 میں ہوئی تھی, جس میں پوری قوم, جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں نا, بس ٹیکس ڈالتے رہو, نچوڑتے رہو, زیادتی کر دو اور کسی کچھ بولنے نہ دو, ٹھیک ہے, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, دکانیں بند ہو رہی ہیں, ہو جاؤ, خود عیاشی مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, خود ان کے اے سی نہیں بند ہوتے, خود ان کا پیٹرول نہیں ختم ہوتا, خود ان کے بچوں کی فیس کبھی کم نہیں ہوتی, ان کے پاس ہر چیز ہے, الف سے لے کے یہ تک سرکار سے پرووائڈڈ ہے, اور لاکھوں روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں اس کے اوپر. ہاں مجھے یہ چیز چپتی ہے, کیونکہ اگر آپ ہم سے نکال رہے ہیں تو پھر آپ خود بھی کمائیں, ٹھیک ہے, چھوڑیں اپنا پیٹرول, چھوڑیں یہ چیزیں, لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہو, اپنی پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے آفس سے گھر جانے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنا کرایہ خود نہیں دے سکتے, یہ آپ کے قوم کا بوجھ ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو ٹیکسیشن اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کر کے آپ ان کی بزنسز بھی بند کرا کے اور ان کو زیرو کر کے. فرینچ ریولوشن کیا ہوئی تھی کہ پوری قوم اٹھ پڑی تھی اپنے رولرز, کنگز کے خلاف, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے بادشاہ کا سر قلم کر دیا تھا کہ بہت ہو گئی ہے, ہم نے بہت فاقے کاٹ لیے ہیں, ہم نے بہت مشکل لے لی ہیں, ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے, ہمارا ملک تباہ ہو گیا, تم لوگ عیاشیاں مار رہے ہو, ہم مر گئے. اس کے بعد فرینچ ریولوشن ہوئی جس میں انہوں نے باقاعدہ ان کو نکال کے پتہ نہیں کتنے 100 لوگ کو انہوں نے, لوگوں نے خود جڑ کے مارا, جان سے مار دیا, ٹھیک ہے, monarchy ختم کر دی, پوری کنگ لائن ختم کر دی انہوں نے, اتنا بڑا لوگ ملے آپس میں. اب غیرت مند قومیں یہ کرتی ہیں. اگر آج کو آپ کا کیا خیال ہے, اگر میں بات کر رہا ہوں میرے خلاف, لیٹس سے فوج بھی آ سکتی ہے, میرے خلاف اسٹیبلشمنٹ بھی آ سکتی ہے, میرے خلاف کل کو عمران خان اس کی سو کالڈ پی ٹی آئی بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے تو سیاستدان یہ ہیں کہ کل کو جو بھی جیت رہا ہوگا وہ اس کی جیب میں جا کے بیٹھ جائیں گے. اور ہمارے ملک کی ایک اور ہسٹری ہے کہ جو بیٹھتا ہے وہ پھر برا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اچھا کرے چاہے وہ برا کرے. آج تک 90% لوگ کہتے ہیں کہ ایوب کا ٹائم اور مشرف کا ٹائم واز ون آف دا بیسٹ ٹائمز فار پاکستان. جو دماغ کھولا فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا, وہ مشرف نے کھولا. پہلے ان کے بہت چھوٹے چھوٹے دماغ تھے. اب مشرف کیسا تھا یا کیسا نہیں تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایوب کے ٹائم میں انڈسٹری بنی, بہت آگے گئی, پاکستان نے بڑی سپیڈ میں ترقی کی. پھر بھٹو صاحب نے آ کے سب تباہ کر دیا, سب نیشنلائز کر دیا, اینڈ آف سٹوری. آگے چلتے ہیں. مجھے تو یہ پکڑ سکتے ہیں, مگر اگر لیٹ سے پورا اسلام آباد کھڑا ہو جائے, ٹھیک ہے, پاکستان کی پوری بزنس انڈسٹری کھڑی ہو جائے, جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہیں سارے کھڑے ہو جائیں, پوری انڈسٹری کا ہے ہم رک رہے ہیں, نہیں کام کرتے, ٹھیک ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ پھر آپ کو کچھ کہہ سکتی ہے, نہ آپ کو عمران خان کچھ کہہ سکتا ہے, نہ آپ کو گورنمنٹ کچھ کہہ سکتی ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اٹ از دا پاور آف یونٹی. اگر آپ میں یونٹی ہے, آپ لوگ اکٹھے مل کے کھڑا ہو سکتے ہیں, لیڈر بن سکتے ہیں, کسی کو لیڈر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو اچھا راستہ دکھا سکتا ہے, آپ کو صحیح جگہ پہ لے کے جا سکتا ہے. ون مین alone کین اونلی اسٹارٹ سم تھنگ. آپ کا کیا خیال ہے اگر آج کو ساری چیمبر آف کامرسز اکٹھی ہو جائیں پاکستان کی, ٹھیک ہے, آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کر سکتی ہے, فوج کچھ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. کیا کریں گے, گن پوائنٹ پہ کہیں گے انڈسٹری چلاؤ, ٹھیک ہے. عمران خان کیا کہے گا کہ میں تمہارے اثاثے ضبط کر رہا ہوں اگر تم انڈسٹری نہ چلاؤ, نہیں, انہوں نے گھٹنوں پہ آ جانا ہے, ٹھیک ہے. اتنا پاور ہوتا ہے لوگوں کے پاس اگر وہ صحیح بات پہ کھڑے ہوں. ابھی تک کیا ہوتا رہا ہے, وکیل حضرات, او جی یہ کہہ دیا ہم سٹرائک کر رہے ہیں, وہ جی ہم سٹرائک کر رہے ہیں, ڈاکٹرز یہ ہو گیا سٹرائک کر رہے ہیں. یار
اس طرح نہیں ملک چلتے, اس طرح نہیں ہوتا. یو اسٹینڈ اپ فار دا رائٹ اینڈ یو ہیو اے بیسک مورل سینس آف واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. آپ کو میں نے انڈیا کی حالات بتا دی ہے. اگر میں پاکستان میں بزنس مین ہوں لیٹس سے, اور میرے پاس بہت پیسہ ہے, میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان میں رکھیں ہی نہ. Honestly, my suggestion to you as a businessman would be not to keep your money in Pakistan. It is so unstable. بہت انسٹیبل ملک ہے. ہر کچھ عرصے بعد کوئی نیا فرعون آتا ہے, اپنی نئی سائنسیں لگاتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا 5 قدم آگے جاتے ہیں کسی حکومت میں, تو اگلی حکومت آگے آپ کو 15 قدم پیچھے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو نہ رکھیں اپنا پیسہ اس ملک میں, بس اتنا رکھیں جتنا آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس بہت ہے تو ملک سے نکلیں, کہیں اور جائیں, کسی اچھی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ شام کو کوئی ریلیکس بھی کر سکیں, کسی ڈسکو میں جا سکیں, کسی بار میں جا سکیں, یا کسی جگہ پہ جا کے یو کین ہیو اے ڈرنک اینڈ یو کین جسٹ ریلیکس یار. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو آپ کھانا ٹھوسنے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے. جب آپ باہر نکلتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. جو جتنے بھی بڑے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو اپنے آؤٹنگز بنائی ہی نہیں ہے. کسی نے اسلام آباد کلب بنایا ہوا ہے, کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے, کسی سارا کچھ سرکاری ملتا ہے, اس کے بعد عیاشی بھی ہے, اس کے بعد لاکھوں میں تنخواہ بھی ہے, پھر اسلام آباد کلب جیسے کلبز میں ممبرشپ بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہاں جاتے ہیں پھر وہاں بھی عیاشی مارتے ہیں. یہ ایک دے لیو ان اے سیپریٹ ورلڈ. سو یہ ساری چیز توڑنے کے لیے ایک بہت ریڈیکل اسٹیپ اٹھانا پڑنا ہے. The better thing to do is don't keep your money in this country. It is unstable. کبھی سی پیک کو کوئی آتھرائزیشن مل جائے گی, کبھی ایف بی آر کو آتھرائزیشن مل جائے گی, کبھی آپ کچھ ہو جائیں گے, کبھی کوئی چور ڈاکو شروع ہو جائے گا, کبھی کچھ شروع ہو جائے گا. اٹ وانٹ میٹر ایز اے نارمل بزنس مین کہ آپ پہ کیا افیکٹ ڈال رہا ہے ملک. ٹھیک ہے, وہ عمران خان ورسز زرداری, عمران خان ورسز نواز شریف, نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ, اسٹیبلشمنٹ ورسز زرداری. بس یہی چلتا رہے گا, اور اس ملک کو تقریباً 100 سال اور چاہیے میچور ہونے کے لیے. ابھی بھی بہت امیچور ہیں, بہت چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. اینڈ بزنس پرسپیکٹو سے پاکستان از ناٹ اے سیف پلیس. ڈونٹ کیپ یور منی ان دا کنٹری, ٹیک اٹ آؤٹ. اف آئی ہیڈ منی آئی وڈ ناٹ کیپ اٹ ہیئر, آئی وڈ ٹیک اٹ آؤٹ. کیونکہ میں حرام نہیں کماتا, میں بڑا حلال کماتا ہوں, اور بڑی مشکلوں سے کماؤں گا. اور اگر میرے پاس ہوا تو میں کبھی بھی اس کو انڈر تھریٹ نہیں آنے دوں گا ان جیسے لوگوں کے لیے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, I will take it out of the country, I will keep it somewhere else. If I have to take a major step, I'll leave the country. ٹھیک ہے, I'll set up my business there. میں یہاں بزنس کروں گی نہیں, میں وہاں لے جاؤں گا, میں کہوں گا باہر میں جاؤ. ٹھیک ہے, مجھے نہیں چاہیے. اپنا پاکستان بھی رکھو, اپنی چیزیں بھی رکھو. جو آتا ہے لوٹتا ہے, جو آتا ہے ایک نئی سائنس لے کے آتا ہے. چینج مینجمنٹ از 101. چینج مینجمنٹ سب سے پہلی چیز اکنامکس میں سکھائی جاتی ہے کہ صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ, ڈونٹ رش انٹو تھنگس. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پہ پرائز بانڈز لے لیں کروڑوں روپے کے, لاکھوں روپے کے, لیٹس سے اگلے دن ایک نیا لا آ جاتا ہے کہ آپ کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے. شاباش ہے بھائی. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم دیتے ہیں کہ جی اس ڈیٹ سے پہلے جنہوں نے کیش کرنا ہے کرا لیں, آپ کو کیش مل جائے گا, اور اس کے بعد نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, نہیں, یہ ایک دم سے آئیں گے. ایک دن کھلا ہوگا, اگلے دن بند ہو جائے گا. ایک دن انٹرسٹ ریٹ ہوگا, اگلے دن انٹرسٹ ریٹ اور ہوگا. ایک دن پالیسیز ایک ہوں گی, اگلے دن پالیسیز اور ہوں گی. ایک دن آپ کو ڈالر مل رہا ہوگا, اگلے دن آپ کو ڈالر مل ہی نہیں رہا ہوگا. ٹھیک ہے, سو this country has unfortunately become a shit bucket. ٹھیک ہے, everyone shits in it. and جو سب سے ٹاپ پہ ہیں وہ عیاشیاں اٹھاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ نے لا پاس کر دیا سی پیک, یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن بھی ڈال سکتی ہے, آپ کے لیپ ٹاپس اٹھا سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے, ریڈ کر سکتی ہے, ایف بی آر بھی ریڈ کر سکتی ہے, سائبر کرائمز والے بھی آپ کو آ کے ریڈ کر سکتے ہیں. یار تو ہر ایجنسی تو آ کے ریڈ کر سکتی ہے, تو یار میری سول رائٹس کدھر گئی؟ ٹھیک ہے, ایک سول رائٹس کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو everyone might be equal for the law, but the law doesn't treat everyone equally in Pakistan.
ایٹ لیسٹ. اور یہ ویسٹ میں بھی یہ ہے مگر بہت چھوٹا ہے, ان ملکوں میں تو یہ فینومینن ہے. اینڈ ریزن بجائے کہ آپ ادھر متھا کھپائی کریں, ساتھ تو کھڑے ہو نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ لیڈر یہاں پہ کوئی کسی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. 10 سال آپ کے ذہن میں ڈالا جائے جی عمران خان سب سے اچھا, آپ کہتے ہیں عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو ملک ہے جس کے مورلز ٹوٹ چکے ہیں, جس کی سمت ٹوٹ چکی ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, صحیح غلط کا عام بندے کو فیصلہ کرنے کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے. تو بجائے کہ آپ ملک سیدھا کریں, یا بجائے کہ کیونکہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا یہاں پہ ساتھ کہ جی اگر چیمبر آف کامرس ساری اکٹھی ہو جائیں یا لوگ اکٹھے ہو جائیں, نہیں, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پاکستانیوں کی یہ ذہن ہے. اور یہ صرف آج سے نہیں ہے, اگر آپ پیچھے چلے جائیں ان ہسٹری, ہم نے جو بھی آیا اس کو سلوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے حق کے لیے کبھی نہیں بات کی, چاہے مغلوں کے دور یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, جو بھی آ جائیں, برٹشرز آئے ان کو کیا, کسی اور کو آیا اس کو کیا, کسی اور کو اس کو ہے. سو وی ڈونٹ ہیو دی ایتھکس ایز اے کنٹری, ایز اے پیپل, کہ ہم رائٹ کے اوپر کھڑے ہو سکیں یا کچھ بول سکیں یا اپنے حق کے لیے بات کر سکیں. اگر ہمارا ملک کا الیکٹڈ لیڈر سو کالڈ کھڑا ہو جائے نا اور کہے کہ ہر بندے نے آ کے مجھ سے 2 جوتے کھانے ہیں, ہم لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں گے ٹیڑھا ہو کے, جی جلدی سے مارو تاکہ ہم جائیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. نکالیں پیسہ اپنا یہاں سے, نکالیں چیزیں یہاں سے, جتنا یہاں رکھیں گے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ کو انسیکیورٹی ہوگی, ٹھیک ہے. اس ملک کے نہیں صحیح ہونا, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ فلسفی نہیں ہے. پولیٹیشنز تو دور کی بات, پولیٹیشنز تو بکتے ہیں یہاں پہ, سب کو پتہ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے منسٹریاں دی ہوئی ہیں ہر کسی کو کہ جی ہاں جی جو بھی آتا ہے پاور میں, تم جس نے تم لوگوں کو پیسے دیے ہوتے ہیں اس کو تم منسٹریاں بانٹ دو اپنی, ٹھیک ہے, چاہے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو اس انڈسٹری کے بارے میں. میں اس بارے میں بہت بات کر سکتا ہوں, مگر جو فیوچر ہے دیٹ از کہ اگلے کوئی 50-100 سال کوئی بہتری نہیں آنے والی کم از کم, ٹھیک ہے. یہ نظام اسی طرح چلے گا, اکڑ بکڑ چلتی رہے گی, اسٹیبلشمنٹ ورسز وہ, فلانا ورسز وہ, ڈمکانا, ان کی آپس میں ساری لڑائیاں چلتی رہیں گی. پیسے گا کون؟ آپ اور میں, ٹھیک ہے. تباہ کون ہوگا؟ آپ اور میں. یہ ایک دن جیل جائیں گے, اب اگلے 5 سال کے بعد دیکھیے گا پوری کہانی چینج ہوئی ہوئی ہوگی. اس کے بعد پی ایم ایل این دوبارہ آ کے بیٹھی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بعد یہ جا رہے ہوں گے ان کے پیچھے, ٹھیک ہے. پھر عمران خان جیل میں ہوگا, پھر ان لوگوں پہ بڑی باتیں ہوں گی, پھر عمران خان کی چیزیں ضبط ہو رہی ہوں گی. بس یہ اکڑ بکڑ انہوں نے کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. ان دا مین ٹائم پاکستان کی گاڑی 60-70 لاکھ روپے پہ پہنچی ہوئی ہوگی, اور انڈیا میں گاڑی 15-20 لاکھ کی ہوگی یا 25 لاکھ کی ہوگی. تو یار یو مائٹ ایز ویل گو ٹو انڈیا اینڈ ڈو یور بزنس, یو مائٹ ایز ویل گو ٹو بنگلہ دیش اینڈ ڈو یور بزنس. مطلب ان میں پھر بھی تھوڑی زیادہ اسٹیبلٹی ہے پاکستان کی نسبت. اپنا ملک, ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا, ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا, یار پاکستان نے آپ کے لیے کیا کیا؟ سوال یہ آتا ہے. آپ کو کوئی انشورنس ملتی ہے, آپ کو کوئی ہیلتھ ملتی ہے, آپ کو کوئی سیکیورٹی ملتی ہے, آپ پولیس لے لیں, ہیلتھ لے لیں, سیکیورٹی لے لیں, یو کے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے, آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو گورنمنٹ پیسے دے گی, ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہے, دیر از نتھنگ, اور بہتری کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیشنز تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی نیچے آ کے اچھے ٹرینڈ لوگوں کو اٹھائیں اور نارمل پول سے, ٹیلنٹ پول سے عام بندے کو اٹھائیں, اسے اوپر لے کے آئیں. نہیں, بس اس کا تایا, اس کا پھپھا, اس کا چاچا, اس کا بیٹا, اس کا ماما, اس کا یہ, اور یہی چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. خیال رکھیے گا.